دیکھیے رزق کا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا کلیئر ہے، بات صرف اور صرف یقین کرنے کی ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ ہر شخص کو ہر جگہ پہ، ہر جانور کو ہر جگہ پہ، ہر مخلوق کو ہر جگہ پہ جو اس نے پیدا کی ہوئی ہے رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب کائنات کی ذات جو ہے وہ رزق ہر مخلوق کو پہنچاتی ہے۔ جیسے ملک الموت، جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ انسان اگر کسی کونے میں بھی چھپا ہو نا تو وہاں سے نکال کے اس کو لے آتا ہے، موت اس تک پہنچ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو رزق کا فرشتہ ہوتا ہے نا وہ بھی انسان تک جو ہے پہنچ جاتا ہے، بندے نے نہیں رزق تک پہنچنا ہوتا۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس بندے تک جو ہے وہ رزق پہنچانا ہے، اور وہ بات جو ہے وہ یقین کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ وہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم بیٹھ گئے۔ اور شاعر کہتا ہے میں اس کی ذات پہ ایسے یقین رکھتی ہوں جیسے قدموں کے نیچے زمین رکھتی ہوں۔ انسان، میں، آپ، ہم سب اس کی ذات پہ یقین کر کے تو دیکھیں، اور وہ رزق پہنچاتا ہے۔ رزق آپ نے کمانا ہے حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ملنا وہی ہے آپ کو۔ آپ حلال طریقے سے کما لیں اور حرام طریقے سے کما لیں، اور جو بہترین رزق ہے وہ طریقہ جو حلال کا ہے، اس میں برکت ہے۔ میں دو مثالیں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو ہے، ایک جانوروں سے کہ جانوروں کو رزق کیسے ملتا ہے، اور دوسرا انسانوں سے کیسے ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ جہاں جہاں پہ مخلوق موجود ہوتی ہے۔ بابا محمد یحییٰ خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اجمیر شریف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عرس پہ گیا، اور چونکہ وہ وہاں پہ مہمان تھے اور جو وہاں پہ متولین ہیں، وہ جو وہاں پہ منتظمین ہیں، ان کی انویٹیشن پہ وہاں پہ تشریف لے گئے، تو وہاں پہ ایک دیگ ہے، بہت بڑی دیگ ہے جہاں پہ منوں کے حساب سے جو ہے وہ لنگر پکتا ہے، کھانا پکتا ہے زائرین کے لیے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی دیگ ہے، اور دیگ تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، سیڑھیوں کے ذریعے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ جو بھی زائرین کوئی چیزیں لے کے آ رہا ہے وہ سارے اس میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھی آ رہا اس میں ڈال رہے ہیں، چاول آ رہے اس میں ڈال رہے ہیں، گندم آ رہی ہے اس میں ڈال رہے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کے جو آ رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں، یا کوئی اور چیز بھی وہاں پہ آ رہی ہے تو وہ اس میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی تناسب جو ہے وہ نمک اور مرچ وغیرہ جو ہے وہ ڈال جاتی ہیں، مسالہ جات وہاں پہ ڈالے جاتے ہیں، اور وہ دیگ جو ہے پکنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اس کا کھانا میں گزارش کروں کہ جو اجمیر شریف ہے اور وہاں کے ارد گرد وہاں میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لنگر لے جاتے ہیں اور اس کو پھر ڈرائی کرتے ہیں، اور ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے بعد میں اپنے پاس سیو کرتے ہیں اور اس کو کھاتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو میں گزارش کر رہا تھا وہ لنگر وہاں پہ پکتا ہے، تو بابا جی جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ جب وہ دیگ پک کے تیار ہو جاتی ہے تو وہاں سے لنگر نکال رہے ہوتے ہیں۔ جب لنگر نکال رہے ہوتے ہیں چھوٹے برتنوں میں ڈال کے تقسیم کرنے کے لیے، تو وہاں سے وہ جو لنگر ہے، جو وہ کھانا ہے، جو وہ سالن ہے، وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ تو ضائع ہو رہا ہے، کھانا بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، نیچے آ رہا ہے۔ اور پھر جب میں نے کنسرنڈ بندے سے بات کی تو اس نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ اب کیا ہوا کہ تھوڑی دیر تک جو کچھ ملازمین وہاں پہ آئے، مریدن وہاں پہ آئے، اور انہوں نے وہاں پہ پانی سے اس کو جو ہے وہ صاف کرنا شروع کر دیا، اور صاف جو کرتے ہوئے وہ گٹر میں، نالی میں جو ہے وہ بہانا شروع کر دیا۔ اب جو بابا جی کے ساتھ دوسرے بزرگ تھے، دوست تھے، وہ ان کو ساتھ لے کے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ گٹر جا کے باہر کی طرف جو نکلتا ہے، تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ نالی آ رہی ہے اور اس میں سے جو ہے وہ
وہ پانی، وہ ساری چیزیں جو وہاں سے گر رہی ہیں، اور وہاں پہ جانور موجود ہیں. جانور کون ہے؟ سور موجود ہے. وہ سور جو ہے وہاں سے اپنی تھوتنیوں سے اس نالی سے گرنے والا جو وہ کھانا ہے، وہ سالن ہے، وہ پانی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ گند ہے، وہ اس کو کھا رہے ہیں اور اپنی خوراک بنا رہے ہیں. بابا جی دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، اور پھر ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کے لیے کیسے کیسے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے. چونکہ اس اجمیر شریف میں اس علاقے میں بہتات ہے سوروں کی، پگس کی، وہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے. اب ان کا کھانا تو وہ کوئی بھی چیز مطلب ضائع نہیں ہو رہی، اللہ ہر جگہ پہ رزق پہنچا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو گٹروں میں کھانا جا رہا ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ان گٹروں کے اندر بھی کیڑے مکوڑے، حشرات، اللہ کی مخلوق موجود ہوتی ہے جو وہاں سے ان کو وہ کھانا جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی رزق جو ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کسی نہ کسی مخلوق کے پیٹ میں جو جا رہا ہوتا. اب اس مثال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے کہاں سے رزق جو ہے مخلوق میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اور سیکنڈ مثال میں انسانوں کے حوالے سے دیکھتا ہوں. ایک بڑے امیر شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کوئی ایشو ہو گیا، کوئی پرابلم ہوگی، بیماری لگ گئی. اس نے مقامی ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا تو کسی کو اس کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایکسپرٹ سے اوپینین لی تو انہوں نے کہا کہ مطلب آپ کی زندگی کے دن جو ہے 15-20 رہ گئے بس، اور ہمارے پاس اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کروانی ہے تو امریکہ چلے جائیں. تو اس شخص نے امریکہ میں اپنی جو رپورٹس وہاں پہ سینڈ کی، تو وہاں سے بھی آفٹر ڈسکشن انہوں نے بتایا کہ آپ کی زندگی کے 10-15-20 دن رہ گئے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دن جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں. وہ شخص بڑا اپسیٹ ہوا، بڑا پریشان ہوا، سب کچھ چھوڑ کے جو ہے گھر میں بیٹھ گیا. دوسرے تیسرے دن رات کے وقت پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آئی کہ وہ باہر جو ہے وہ روڈز پہ نکل گیا، چلنا شروع کیا. دل میں، ذہن میں، دماغ میں سوچیں آ رہی ہیں، اور انہی سوچوں میں وہ جو ہے وہ چلتا چلتا آگے جا رہا ہے. اب جیسے ہی وہ ایک پرانے سے پل کے پاس پہنچا تو وہاں پہ دیکھا ایک مرد اور ایک عورت جو ہے کھڑے ہیں. رات کا وقت ہے تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اور ان کی آوازیں جو ہے اس جوڑے کی، اس مرد اور عورت کی ان تک پہنچ رہی ہیں. تو جو کنکلوژن یہ تھا کہ وہ عورت جو ہے اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار تھی، اور وہ جو اوباش تھا اس کا جسم خریدنے کے لیے باؤ تاؤ آپس میں کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیسے زیادہ ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ پیسے جو ہے کم ہے، اس سے زیادہ کریں. تو وہ جو اوباش نوجوان کہتا ہے کہ نہیں، میں پہلے ہی تم کو زیادہ پیسے دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. اور یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا. اب جب یہ بات اس شخص نے سنی تو بڑا پریشان ہوا. اس کی ذہن میں جو ہے کچھ سوچیں پنپنے لگی. تو وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس عورت کے پاس گیا. وہ عورت یکدم ہوشیار ہو گئی، اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ میرے لیے ایک نیا گاہک آیا ہے، شاید کہ مجھے اس سے جو ہے وہ پیسے مل جائیں اور اس کے سامنے میں اپنا جسم بیچ دوں. وہ شخص اس عورت کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا. تو وہ کہتی کہ مطلب مسئلہ کوئی نہیں، آپ بتائیں مطلب کتنے پیسے دیں گے، میں تیار ہوں آپ کے ساتھ جانے کے لیے. تو شخص نے کہا کہ میں آپ کا جسم خریدنے کے لیے نہیں آیا، میں نے تم دونوں کی گفتگو سنی ہے کہ تم اپنا جسم بیچنے کے لیے اس جگہ پہ آئی ہو، مجھے بتاؤ کہ تمہاری مجبوری کیا ہے. وہ عورت نے ہیزیٹیشن کی، ہچکچائی کہ یہ کیسی مجھ سے بات کر رہا ہے. بعد اس نے تذبذب کا اظہار کیا، لیکن اس شخص نے کہا کہ آپ حوصلہ کریں، آپ مجھے بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے اور میرے بچے گھر میں ہیں، اور کچھ عرصہ تو اہل محلہ نے، رشتہ داروں نے فوتگی کے بعد جو ہے
مجھے جو ہے کچھ کمپنسیٹ کیا، کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، لیکن اب کافی دنوں سے ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جس مکان میں رہتی ہوں اس مکان مالک نے بھی مجھے کہہ دیا کہ کل شام تک اگر تم نے کرایہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اور میں اپنے بچوں کی بھوک اور اپنے سر کا ٹھکانہ بچانے کے لیے اس جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہوں آج، کہ چلے میں اپنا جسم بیچتی ہوں اور اس سے اپنی ضروریات پوری کرتی ہوں۔ وہ شخص سوچنے لگا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالے، پیسے نکالے تو وہ تھوڑے تھے، کیونکہ وہ اچانک ہی گھر سے سوتے سوتے نکل آیا تھا۔ تو اس نے وہ پیسے اس عورت کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا کہ مجھے اپنا ایڈریس بتائے اور پریشان نہ ہو، آپ گھر چلی جائیں۔ اس عورت نے ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے اس کو اپنا ایڈریس بتا دیا، اور اس شخص نے اس کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ گھر پہنچ جائیں۔ اب یہ عورت اپنے گھر چلی گئی، وہ شخص جو ہے اپنے گھر چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے جو ہے بڑی گھر سے وین نکالی، بڑی گاڑی نکالی ڈرائیور سے کہہ کے، اور پھر اس گھر سے پیسے پکڑے، گھر سے پیسے پکڑ کے جو ہے وہ سٹور پہ گیا، جنرل سٹور پہ، اور وہاں سے مطلب راشن سے پوری گاڑی بھر لی، اور گاڑی لے کے اس عورت کے گھر پہ بتائے ہوئے پتے پہ پہنچا، اور اس کو سارا جا کے سامان دیا، پیسے بھی دیے، اور اس کو کہا کہ تمہاری ضرورت کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ تمہیں ہر مہینے کی اس ڈیٹ تک جو ہے پہنچ جایا کرے گا، آپ نے فکر نہیں کرنی، پریشانی نہیں لینی، آپ یہ کام جو ہے وہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کے وہ گھر واپس آ گیا، اور گھر آ کے چونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے دن تھوڑے رہ گئے، اس نے ایک پیپر نکالا اور اس کے اوپر وصیت لکھی، اس عورت کا نام، اس کا ایڈریس لکھا، اور نیچے لکھا کہ ہر مہینے کی اس تاریخ تک جو ہے وہ اتنے پیسے اس عورت کے پاس جو ہے پہنچ جانے چاہیے۔ یہ وصیت کر کے اس نے اپنی دراز میں سیف میں جو ہے وہ لاک کر دیا۔ اب اس کے ذہن میں یہی تھا کہ 10-15 دن کے بعد جو ہے میں نے ظاہر اس دنیا میں نہیں رہنا، تو جب میرے اہل و عیال میرا یہ سیف کھولیں گے اس میں یہ وصیت ہوگی، اور وصیت کے مطابق جو ہے اس کو پیسے جو ہے وہ دے دیے جائیں گے، کیونکہ وہ بہت مالدار شخص تھا، امیر ترین آدمی تھا۔ اب وقت گزرنا شروع ہوا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، پانچواں دن گزرا، 10-15-20 دن گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور 20 سال تک وہ شخص جو ہے وہ زندہ رہا۔ کیسے 20 سال تک جو ہے وہ زندہ رہا ہے، آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب گھر والوں نے جو ہے جب وہ بندہ 20 سال کے بعد فوت ہو گیا، جب وہ فوت ہوا تو انہوں نے کفن دفن کا اہتمام کر کے اس شخص کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ پھر ظاہر سامان وغیرہ اس کا نکالا، سیف وغیرہ نکالا، تو وہاں سے وہ وصیت جو ہے وہ اس کے بیٹے کو ملی۔ اس نے دیکھا کہ تاریخ سے تو تقریباً جو ہے وہ 7-8 دن جو ہے وہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ فوری طور پہ پیسے لے کے متعلقہ ایڈریس پہ پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو وہ عورت گھر میں ملی، اور اس شخص کے لڑکے نے اس عورت سے معذرت کی کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، میرے والد صاحب جو ہے 7 دن پہلے فوت ہو گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ان کی وصیت کے مطابق یہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کا شکریہ، آپ کے والد صاحب کا بھی شکریہ، انہوں نے ہمارے بڑا جو ہے وہ سپورٹ کیا، 20 سال تک وہ پیمنٹ رقم ہمیں بھیجتے رہے، اور اس دوران میرے بچے جو ہے پڑھتے رہے۔ اب میرا بچہ پڑھ کے لکھ کے ایک جاب پہ لگا ہے، اور 7 دن پہلے اس کو پہلی جو ہے وہ سیلری ملی ہے، اور وہ سیلری ملی، اب ہمارا گزارا ہونا شروع ہو گیا، اب ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان کی آپس میں باتیں ہوتی رہی، وہ لڑکے وہاں سے آگے واپس، لیکن ان کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ 7 دن پہلے میرے بیٹے کی سیلری ملی ہے، 7 دن پہلے میرے بیٹے کو سیلری مل گئی ہے، 7 دن پہلے ہمارے گھر میں پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ بھی سوچئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیسے وہ شخص 20 سال زندہ رہا۔ جواب آپ کو اسی میں مل جائے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کی ڈیوٹی لگ گئی تھی
کہ ہر مہینے اس عورت کے گھر میں پیمنٹ پہنچانی تھی، رقم پہنچانی تھی، وہ جو تسلسل کے ساتھ جو ہے پہنچاتا رہا، اس عورت کی، اس کے بچوں کی، ان یتیموں کی، اس بیوہ کی جو ہے وہ خدمت کرتا رہا، ان کو پالتا رہا، اور جیسے ہی اس کے بیٹے کو تنخواہ ملی، پیسے ملنا شروع ہوئے، اللہ رب کائنات نے اس شخص کی ڈیوٹی ختم کر دی اور اس کو اپنے پاس لیا۔ وہ شخص جس نے 10-15 دن صرف زندہ رہنا تھا یارو، وہ 20 سال تک زندہ رہا، اور مقصد کیا تھا کہ اس عورت کو رزق پہنچانا ہے، تاکہ جو کنٹینیوٹی آف رزق ہے وہ اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں اللہ اپنے بندوں تک رزق پہنچانے کے لیے کیسے کیسے سورس استعمال کرتا ہے۔ تو رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق کو جو ہے یارو تقسیم کرنا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے، ان کے پاس پہنچنا ہوتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے پہنچا دیتا ہے۔ بات تو صرف بات وہی ہے کہ صرف یقین کی ہے کہ ہم کتنا یقین کرتے ہیں اس رب کائنات کے اوپر کہ وہ ہمیں بہتر رزق پہنچانے والا ہے۔ اور جب ہم آپ بھی اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے، پھر ہم حلال کی طرف ہی جائیں گے، اور حلال رزق ہی ہمارے جسموں میں جائے گا، اور پھر ہم اپنی آگے اولاد کو بھی حلال رزق ہی کمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے رزق حلال کے بارے میں اور رزق کے بارے میں بانو قدسیہ نے جو راجہ گدھ ناول لکھا، تو وہاں پہ بھی بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے انہوں نے ایکسپلینیشن کی ہے کہ رزق صرف کھانا ہی نہیں ہوتا، آنکھوں کا نور رزق ہے، آپ کی صحت رزق ہے، ہم بول رہے ہیں یہ رزق ہے، ہم ہاتھوں کو اشارے کر رہے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ اشارے کر رہے ہیں، یہ رزق ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، یہ رزق ہے، ہماری جو باڈی لینگویج جو بھی بول رہی ہے سارا کا سارا رزق ہے، ہماری اولاد ہمارا رزق ہے، ہمارے مال معاشی جو ہے ہمارا رزق ہے، ہمارے عزیز رشتہ دار ہمارا رزق ہے۔ تو صرف کھانا پینا ہی رزق نہیں ہے، یہ چیزیں بھی جو رزق ہے، اور یہ جو رزق ہے ہم سوچتے ہیں وہ بھی رزق ہے۔ تو رزق اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہوتا ہے، صرف کھانے پینے پہ اکتفا نہ کریں کہ یہی جو رزق ہے، رزق کی بے شمار قسمیں ہیں، اور واللہ خیر الرازقین، اور نعمتیں بھی رزق ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہر نعمت دوستو رزق ہے، ہر نعمت لازوال ہے اور رزق ہے، اور ہر ایک کو جو ذی روح ہے اس کو ملنے ہی ملنے۔ بات صرف ہے یقین کی۔ آپ یقین کیجئے، آپ نے رزق حلال کمانا ہے، وافر کمانا ہے، آپ کو ضرور ملے گا۔